اب آپ کو بتائیں کہ خیرپور سندھ سے منکی پاکس کے کیسز جو ہیں وہ سامنے آنے پر ملک بھر میں ایم پاکس سے متعلق ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی منکی پاکس جو ہے اس کی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کراچی سے رواں سال کا منکی پاکس کا دوسرا مریض جو ہے وہ سامنے آیا۔ متاثرہ شخص کی کوئی ٹریول ہسٹری بھی نہیں تھی۔ ہم نے کافی لمبی اس پہ گفتگو بھی کی تھی اپنے کورسپونڈنٹ سے، اور اسی طرح 10 اپریل کو لاہور میں 8 سالہ بچی میں منکی پاکس جو ہیں اس کی تصدیق ہوئی ہے۔ رواں سال سامنے ایم پاکس سے متاثرہ 31 مریض ایسے جن کی بیرون ملک سفر کی ہسٹری موجود ہے، اور موجودہ حالات میں ضروری ہو گیا ہے کہ عوام کو اس وائرس سے مکمل آگہی ہو، انہیں بتایا جائے کہ ایم پاکس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور اس کی کچھ میجر پوائنٹس جو ہیں، علامات جو ہیں وہ کیا ہیں، یہ بھی ہم جاننا چاہتے ہیں، اور اس سے بچاؤ کے لیے کون سی احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے۔ اور ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر فیصل محمود نے، سربراہ جو ہیں انٹرنل میڈیسن ڈپارٹمنٹ خان۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بڑا ہی سیریس کیس بنتا جا رہا ہے۔ ہاوی ور ہوپنگ کہ یہ کیسز جو ہیں یہ حیدرآباد سے یہ آگے نہیں، سندھ سے انفیکٹ آگے نہیں نکلیں گے، کیونکہ کراچی میں بھی پچھلے ہفتے ایک کیس آ ہی گیا تھا۔ اب بتائیں کہ ایم پاکس کیا ہے، کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، سب سے پہلے تو یہی سمجھا دیں۔ ایم پاکس ایک وائرس کا نام ہے، یہ جس کے بارے میں ہم کئی سالوں سے جانتے ہیں۔ پہلے تو یہ صرف افریقہ میں پایا جاتا تھا، مگر پچھلے کچھ سالوں سے ابھی پوری دنیا میں پایا جاتا ہے۔ عموماً تو ایم پاکس کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، البتہ جن کی قوت مدافعت کم ہو، جو بہت چھوٹی عمر کے ہوں یا بہت ضعیف ہوں، ان کے اندر یہ بہت شدید انفیکشن کر سکتا ہے۔ پھر تو بہت ہی کنسرننگ بات ہے کہ مطلب کہاں سے شروع ہوئی بات اور اب یہ کہاں پہنچ رہی ہے۔ سٹارٹ بھی خیرپور سندھ سے بات چلی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس وائرس کی علامات کیا ہیں، اور کس طرح کوئی شخص یا چلیں ڈاکٹر یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ ایم پاکس کی ہی تصدیق ہوئی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی ضروری ہو گیا، کس طرح پتہ چلتا ہے، سمپٹمز کیا ہیں؟ تو ایم پاکس کے علامات کے اندر شروع کے دن میں تھوڑا سا بخار آتا ہے، مگر اس کے بعد پھر جسم کے اوپر دانے نکلتے ہیں۔ یہ دانے جو ہیں یہ پانی یا پس بھرے ہوتے ہیں، زیادہ پانی بھرے، بالکل جیسے کہ چکن پاکس یا چچک کا جو وائرس ہوتا ہے اس کی طرح۔ البتہ اس کے جو دانے ہوتے ہیں اس کے اندر تکلیف زیادہ ہوتی ہے، خارش کم ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس وائرس کے جو دانے ہوتے ہیں ان سب کی شکل ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کبھی چکن پاکس دیکھا ہو تو اس کے اندر کچھ دانوں کے اندر کھرند ہوتی ہے، کچھ کے اندر پانی ہوتا ہے، کچھ بالکل دانے جیسے ہوتے ہیں۔ اس کی تصدیق کے لیے ٹیسٹ لازمی ہے، اور ٹیسٹ جو ہے وہ ان دانوں کا ہی کیا جاتا ہے، جس کو پھر لیب میں جا کے اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جو کہ پی سی آر ہے، جیسے کہ اگر آپ کو یاد پڑتا ہے کووڈ کا پی سی آر تھا، اس کا بھی اسی طرح کا ٹیسٹ ہے۔ اچھا، یہ بہت زیادہ علامات جو ہوتی ہیں، سمٹمز جو ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ ہی کی توسط سے ہم اپنے لوگوں کو بتا دیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ بہت سملر ہوتے ہیں ٹو اینی کائنڈ آف، آج کل بخار بھی چڑھ جاتا ہے، مطلب اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا جاتا جب بخار ہوتا ہے، لیکن جب یہ دانے شانے نکلنا سٹارٹ ہو جائیں اور پس اور پانی سے بھرے ہوں تو ڈیفینیٹلی دین اٹ از الارمنگ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایم پاکس کے علاج سے متعلق تو اب تک زیادہ حوصلہ افزا خبریں نہیں ہیں، اور اس لیے یہی سمجھ آتا ہے کہ سب کو احتیاط کرنا ہوگا۔ اب یہ احتیاط کس لیول کی احتیاط ہے؟ مطلب کووڈ لیول کی احتیاط پہ ہم چلے جائیں کہ ہاتھ ملانا بھی جو ہے اس سے بھی پرہیز کیا جائے، ماسک پہنا جائے، کیا کریں؟ تو ایم پاکس کی دوائی تو ایک ہے جس پہ تحقیق ہو رہی ہے، البتہ وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، البتہ بالکل اس کے لیے احتیاط لازمی ہے۔ ایم پاکس کی جو بیماری ہے وہ چھونے سے لگتی ہے، زیادہ ہوا میں اتنا نہیں ہوتا یہ، یعنی کہ اگر آپ ان دانوں کو چھو لیں تو آپ کو لگ سکتا ہے، یا اگر یہ دانے کسی اور چیز کو چھوئیں اور آپ اس کو چھو لیں، جیسے کہ چادر، بستر، کپڑے، دیگر اس طرح کی چیزیں۔ یہ ایسی بیماری نہیں ہے جو کہ ایک دم سے ہوا میں پھیل جائے گی، تو یہ کووڈ جیسا نہیں ہے کہ ایک دم سے یہ ایک وبائی شکل پیدا کر لے گی۔ احتیاطی تدابیر میں بس یہی ہے کہ اگر کسی کو اس طرح سے دانے نکلیں تو بہتر ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع کر لیں تاکہ اس کی بروقت تشخیص ہو جائے، اور ایک دفعہ ہم ڈائگنوز کر لیتے ہیں تو پھر ہم مریض سے کہتے ہیں کہ جب گھر پہ ہوں تو اپنے کمرے میں الگ ہی رہیں، کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے تو گلوز پہن لیں، گاؤن پہن، اگر ہیں آپ کے پاس بنا گلوز، ہاتھ کو صاف رکھیں۔ اور ایسے لوگ جن کے اندر یہ شدید بیماری پیدا کر سکتا ہے، جیسے کہ وہ جیسے میں نے بتایا جو ضعیف ہیں، جن کی قوت مدافعت کم ہے، وہ ان کے پاس نہ جائیں جب تک ان سارے دانوں پہ کھرن نہ لگ جائے، اور اس کھرن کو بننے میں تقریباً 2 سے 4 ہفتے لگتے ہیں۔ تو بیسکلی ٹیسٹ وغیرہ تو کرانا ہی پڑے گا ٹو ایکچولی فائنڈ آؤٹ کہ آپ کو ہوا کیا ہے، بٹ آئسولیشن
कोविड तर्ज की ही जो डॉक्टर साहब भी इसी का इशारा करते हैं। डॉक्टर फैसल महमूद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। और ये एहतियाती तदाबीर जो है ना, वो कहते हैं ना कि आप ऑब्वियसली इससे पहले आपको हो जाए, आप ऑलरेडी ज़रा चुकन्ने हो जाएं, बिकॉज ये फैली तो हुई है ये चीज़। एहतियात करें, हाथ साथ ना मिलाएं अननेसेसरी, और मास्क जो है अपनी ज़िंदगी का हिस्सा, इसको कर लें। बहुत से मसाइल का हल है मास्क भाई, और हमें पता है, हमने ये सीख लिया।